الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن کریم میں کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، اور مومن کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن کریم میں ہر جگہ دیا ہے. بہت سی جگہوں پر اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ ذکر کثیر یعنی اللہ کی یاد کو کثرت سے کیا کرو. یعنی جس طریقے سے جس سے بھی محبت ہوتی ہے، انسان اس چیز کو کثرت سے یاد کرتا ہے. جس چیز سے بھی لگاؤ ہوتا ہے، جس چیز سے بھی انسان کو تعلق ہوتا ہے، اس کی یاد اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی فکر میں، اس کے ہر چیز میں اس کا جو ہے کہ اس کا احساس ہوتا ہے. دل میں اس کی یاد آتی ہے اور ذہن میں اس کا خیال آتا ہے. اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ تم میرا ذکر کیا کرو، تم میرا ذکر یعنی تم میری یاد سے اپنے دل کو آباد کرو، اپنے خیالات. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آخر کیوں حکم دیا؟ ایک جگہ تو کہا کہ اللہ کو یاد کرو اور تاکہ تم کامیاب ہو سکو، یعنی کامیابی کرا. جب ہم اللہ کو ذکر کرتے ہیں، آخر یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کثیر کہا. ہر عبادت میں کثرت نہیں ہے. نماز پڑھنا یہ کثرت سے نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھیں گے ہو گیا. اور اسی طرح روزہ رکھنا، 30 دن روزہ رکھنا ہے سال بھر میں جو فرض ہے نا. اور اسی طرح حج زندگی میں اگر آپ فرض ہوا تو ایک بار کرنا ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے کہ زکوٰۃ دینا ہے لمیٹڈ. لیکن جب ذکر کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذکر کثیر کریں. آخر ذکر کثیر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ذکر شیطان کو کمزور کرتا ہے. ہر انسان کے اوپر ایک شیطان ہے، اور جب انسان کے اوپر کا جو شیطان ہے وہ کمزور ہوتا ہے، تب انسان کو اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں کرنے میں اللہ کی طرف سے اس کو مدد ملتی ہے، اور وہ گناہوں سے بچتا ہے اور وہ عبادت میں اس کا دل لگتا ہے. لیکن اگر ذکر کثیر نہیں کرے گا تو اس کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جائے گا، اور شیطان اس کو جو ہے کہ اپنے بہکاوے میں لے لے گا. اور شیطان اس سے جب انسان ذکر میں نہیں لگا رہے گا، اللہ کی یاد میں نہیں لگا رہے گا، تو انسان اس کو ایسی یادوں میں لگا دے گا کہ جس میں لگ کر انسان غافل ہو جاتا ہے. ذکر کی ضد ہے غفلت. انسان غافل ہو جائے، اللہ سے غافل ہو جائے، اور اس کو اللہ نے منع کیا ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ نے ان کو بلا دیا. اگر ہم نے اللہ کو بلا دیا تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم کو بلا دے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ غنی اور بے نیاز ہے. اللہ کے 2 نام ہیں، الغنی والمغنی. اللہ غنی اور بے نیاز ہے، اس کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے. پوری دنیا کے لوگ اگر عبادت نہ کریں، پوری دنیا کے کوئی عبادت نہ کرے تو اس سے اللہ کو کوئی فرق نہیں ہے. اور پوری دنیا عبادت کرے تو اس سے بھی اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. تو اللہ نے اپنا ذکر کثیر کا جو حکم دیا ہے میرے بھائیوں، وہ اس بات پر کہ جتنا زیادہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے، تو جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ ہمیں یاد کرتا ہے. جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ ہمیں یاد کرے گا. تو اس سے اللہ کیسے یاد کرے گا؟ جیسے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں اللہ کے نام کے ذریعے یا عبادت کے ذریعے، تو اللہ ہمارے نام کو یاد نہیں کرے گا، بلکہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے گی. اللہ اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمارے اوپر مدد کرے گا. ہماری پریشانیاں ختم ہوں گی اور ہماری ٹینشن ختم ہوگی، ہمارے مصیبت، یعنی اس کا بہت فائدہ ہے ذکر کثیر کا. اور جیسے جیسے ذکر بڑھتا جائے گا، اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا، اللہ سے رابطہ بڑھتا جائے گا. اور سب سے بڑی چیز جو ذکر سے حاصل ہوتی ہے وہ ہے کہ انسان کو نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، اور گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اور جو ذکر نہیں کرتا اس کا الٹا ہوتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نیکی کرنا بھاری ہوتا ہے. ذکر کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد رکھتا ہے تو اللہ کی عبادت میں مستعد رہتا ہے. یعنی ہر وقت وہ رہتا ہے کہ جس عبادت کا وقت جب ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے. اور جو ذکر نہیں کرتا وہ غافل ہوتا ہے، تو اس کو عبادت والے اعمال اس کے لیے بھاری ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بخاری شریف کی ہے، مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، کہ اللہ کو جو یاد کرتا ہے اس کی مثال زندے کی ہے، اور جو نہیں یاد کرتا ہے اس کی مثال مردے کی ہے. تو ہم خود سوچیں کہ ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کیا ہے؟
اللہ کی یاد ایک نماز پڑھ کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، نماز خود اللہ کی یاد دہانی کا ذریعہ ہے، اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور جو ہے کہ نیک اعمال جتنا بھی کریں گے وہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ کل مطیع للہ فہو ذاکرون، جو لوگ بھی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اور انسان گناہوں سے بچتا ہوا زندگی گزارے، یہ بھی ذکر کثیر ہے۔ لیکن اللہ کے ایک صحابی رسول آئے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کوئی ایک عمل بتا دیے جس کو میں تھامے رہوں، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ ہمیشہ تمہارے زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو۔ اس کے بڑے فوائد ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔